کہ ساری رات نہیں لگی سفر پر، بس ایک لمحہ لگا، رات کا ایک لمحہ لگا۔ اب تھوڑا سا ایک نقطہ یہاں سائنسی بیان کر لوں، اس معراج کو ایک لمحے میں کیسے سفر ہو گیا، اس کو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، یعنی سفر معراج جدید سائنس کی روشنی میں، زیادہ نہیں ایک ہی نقطہ، بہت ساری چیزیں میری کتاب میں اور میرے اور خطابات میں ہیں، وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک لمحہ آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی وضع کی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ جو حرکت کا ذریعہ تھا اور اضافی حرکت کا جو پورا نظریہ اس نے ایجاد کیا اور ڈسکس کیا، اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے 1906 میں اس نے جب پچھلی صدی کے اوائل میں نظریہ رکھا تو اس نے ایک بات ثابت کی، آئنسٹائن نے بات یہ ثابت کی، اس نے کہا کہ اگر انسان روشنی کا جو سفر ہے اس کی رفتار ہے 1,86,000 میل، کلومیٹر نہیں، مائلز فی سیکنڈ، پر سیکنڈ، 186,000 مائلز پر سیکنڈ، یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے، روشنی کی رفتار ہے۔ اس نے کہا کہ اگر انسان کبھی ایسا وقت آئے کہ وہ روشنی کی رفتار کی طرح سفر کرنے لگے اور جو روشنی کا رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، یعنی اپروکسیمیٹلی 160,000 مائلز پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہو جائے انسان کی، اس نے سپوزیشن کی کہ اگر 1,60,000 سے زائد 90% جو روشنی کی رفتار ہے اس کے 90% حصے کو پا لے، تو اس نے بتایا کہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس رفتار سے سفر کر کے اوپر جائے اور 10 سال تک سفر کرے کنٹینیوسلی فور 10 years، اور اسی کے ساتھ ایک شخص یہاں زمین پر ہم رہ رہے ہیں، تو جو روشنی کے رفتار کے 90% سپیڈ سے سفر کر رہا ہوگا اس کے اوپر ٹائم آدھا ہو جائے گا، تو اوپر سفر کرنے والے جو 10 سال سفر کرے گا تو نیچے زمین پر 10 سال گزر گئے ہوں گے، مگر اس پر 5 سال گزریں گے، اس پر 5 سال گزریں گے، تو گویا وہ ٹائم اور سپیس اور سپیڈ ان کی ریلیٹیوٹی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر آدھا وقت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ 100% روشنی کی رفتار پا لے، یعنی 186,000 مائلز پر سیکنڈ، اگر اس رفتار پہ اس کو سفر مل جائے تو پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ 0% پر آ جائے گا، ٹائم رک جائے گا، ٹائم رک جائے گا اسے، وہ جتنا بھی سفر کرے، جتنے صدیاں بھی سفر کر لے، صدیاں بیت جائیں تو وہ اسی لمحے اسی سیکنڈ پہ رکا رہے گا۔ اب بات کو سمجھیں، اسی لمحے اسی پہ رکا رہے گا۔ یہ اس شکل میں ہے جب اس نے ایک سنگل سپیڈ کی جو ویلوسٹی ہے یا سپیڈ ہے لائٹ کی، اس کے مطابق سفر کیا، اس کی سپیڈ پر۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے معراج کا سفر کس شے پر کیا؟ بخاری مسلم کل احادیث نبوی بیان معراج پر متفقہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ کس سواری پہ کیا؟ آپ نے فرمایا براق پر۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں روشنیوں کو، فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا۔ اب وہ جو اس کی شکل صورت بیان فرمائی وہ تمثال ہے، آقا علیہ السلام نے روشنیوں کو ایک، جیسے قرآن مجید نے فرمایا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اس نے نور جبرائیل کو متمثل کر کے حضرت مریم کے پاس بھیجا، تو نور متمثل ہو کے آ گیا، نور جبرائیل، تو گویا اس جانور سواری کی شکل میں روشنیاں انوار متمثل ہو کے آئے۔ آقا نے فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا، براق پر۔ تو ایک روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ ہے، اور جب براق ہو گیا تو اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتار جمع ہو گئی۔ گویا جس سواری پہ میں نے سفر کیا اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتاریں جمع تھیں، تو 1,86,000 کو کئی لاکھوں سے ملٹی پلائی کریں تو 1,86,000 ایک سیکنڈ میں سفر ہے، یہ رفتار ہے ایک روشنی کی۔ اور اگر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ ہو جائے، ہزاروں لاکھوں روشنیاں ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ براق کی شکل میں جمع ہو جائیں تو ساری کائنات کے وقت وہ لمحے کے کروڑویں حصے کے اندر تھم جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جب گئے، آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو سارے سفر تھم جاتے ہیں، وقت تھم جاتے ہیں، اور وہ وقت یوں تھمے کہ لیلن کا ایک لمحہ بن گئے کہ ہم نے سارا سفر رات کے لمحے میں طے کرا دیا، تو لمحہ جس میں نکلے تھے اسی لمحے میں پلٹ آئے۔